بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ آج ناظرین کرام میں اپنا انٹرو اس لیے بھی چھوٹا کر رہا ہوں، میں نے بڑے عالم اسلام کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت کو دعوت دی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان کے تعارف سے پہلے کہ نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے ملک میں تین شخصیت ایسی ہیں، تین شخصیات جو اتحاد بین المسلمین کے لیے جن کا بڑا کام ہے، جن میں سب سے اول میں سمجھتا ہوں علامہ جواد نقوی جو آج میرے مہمان ہیں۔ یہ اتحاد امت کے لیے بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ میرا تو ان سے آج براہ راست پہلے ہی ملاقات ہے، لیکن میں ان کی جو ایکٹیویٹیز وغیرہ دیکھتا رہا ہوں سوشل میڈیا پہ، اس سے مجھے اندازہ ہوتا رہا کہ کتنے یہ اس کے لیے درد رکھتے ہیں کہ امت جو ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ اس وقت امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، امت میں تفرقہ جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ اسی طرح پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب میرے ہم جماعت، وہ بھی بڑی اس معاملے میں کوششیں کر رہے ہیں، اور مولانا طارق جمیل صاحب بھی۔ یہ تینوں حضرات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت بڑی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب اس معاملے میں کرے۔ اہل البیت کے متعلق میں ذرا تھوڑا سا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، اور آپ کے اس پروگرام کی توسط سے پوری امت کے لیے۔ جی درست۔ چونکہ اہل بیت علیہ السلام کا ہر چند ذکر ہوا ہے، فضائل بیان ہوئے ہیں، منقبت اور تعریف کیا گیا ہے، لیکن جس طرح سے مقام اہل بیت امت کے اندر، امت مسلمہ کے اندر واضح ہونا چاہیے تھا، وہ ابھی تک نہیں ہے، اس طرح کی پہچان نہیں ہے۔ حتیٰ میں مثلا عرض کروں کہ شیعہ جو مسلمین ہیں یہ زیادہ اتراتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، درست ہے، اہل بیت سے زیادہ، لیکن جو مقام اہل بیت ہے، جو معرفت اہل بیت ہے، جو دین خدا کے اندر ان کا مقام ہے اور امت کے اندر ان کا مقام ہے، وہ ابھی محبت عقیدت کی حد تک تو ان سے آئے ہیں ان کی طرف، لیکن یہ مقام ابھی واضح نہیں کر پائے۔ خیر اس کو سمجھنے کے لیے جبریل امین کا درس ہونا چاہیے جی ان کی عظمت اور رفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسا ارشاد ہے باری تعالیٰ کا، حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کو جب منصب امامت عطا فرمایا اور حضرت خلیل علیہ السلام نے اس کی تمنا کی کہ میری ذریت میں بھی اللہ تعالیٰ یہ مقرر فرمائے، قال ومن ذریتی، اور پھر حق تعالیٰ نے اس کو ایک معیار میں بدل دیا کہ لا ینال عہد الظالمین، کہ آپ کی ذریت میں امامت ہوگی لیکن ظالم کوئی اس منصب تک اور اس مقام تک نہیں فائز نہیں ہو سکے گا۔ اور اسی وقت حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے امامت کا منصب عطا کیا، اور حضرت ابراہیم نے ذریت کے لیے طلب کی یہ چیز، اور دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت اسلامیہ کے لیے اور بندگان خدا کے لیے ایک مرکزیت کے قیام کا حکم دیا کہ آپ بیت تعمیر کریں، ٹھیک، اور حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے بیت تعمیر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ اب لوگوں کو بلائیں۔ ایک ایسے نقطے پہ بیت تعمیر کر دیا گیا تھا جہاں نہ آبادی تھی، نہ کوئی رفت و آمد تھی، سنگلاخ و غیر ذی زر، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق وادی غیر ذی زر میں جا کر یہ بے آب ہو گیا بیت تعمیر کیا۔ تو اذن فی الناس، لوگوں کو اعلان کرو، لوگ آئیں گے آپ کی طرف۔ اور اس وقت یہ چیزیں شاید ناقابل فہم لگتی ہوں گی کہ یہ یہاں کون آئے گا دنیا سے۔ وہ بیت اگر ہم اس بیت کو دیکھیں تو وہ توحید کا مرکز بنا، زمین خدا پر اللہ کے نظام کا مرکز بیت بنا۔ یہ بیت، اس کو ہم اردو میں عموماً گھر کہہ دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اس کا مرکز کہنا چاہیے، مرکز کہنا چاہیے، جس طرح انگلش کا لفظ اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے نا، کہ ہاؤس کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ سیاسی جو ایوان ہوتے ہیں ان کے لیے ہاؤس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ توحید، ہاؤس آف توحید تھا یہ زمین کے اوپر۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ایک طرف سے آپ نظام توحید کا مرکز بنائیں، اور دوسری طرف سے امامت، اور امامت کی تمنا ہے ذریت کے اندر بھی کہ یہ چیز مسلسل رہے قیامت تک، جب تک بشر روئے زمین پر ہے۔ یہ دو چیزیں اس کی ضرورت ہیں، ایک
توحید کا مرکز بیت اور دوسرا امامت اس کی ضرورت ہے۔ علامہ صاحب وہ تو اس حدیث سے بھی جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا کہ میرے بعد دو چیزیں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ قیامت تک قرآن بھی رہے گا اور اہل بیت بھی رہے گا، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ اہل بیت کو ہی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت عموماً ہم نے جو معنی کیا ہے اور بتایا ہے لوگوں کو، وہ گھر اور گھرانہ، یعنی ہم فیملی ریلیشن میں لے آئے ہیں اہل بیت کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہیں، ان کا خاندان ہے، ان کی اولاد ہیں اور ان کی نسل ہے، اور ہر انسان کا ایک خاندان ہے، ان کی اولاد ہے، نسل ہے، اور ہر انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، اور جو ان کی اولاد سے پیار کرے وہ لوگوں کو وہ اچھا لگتا ہے۔ تو اگر ہم اسے اس طرح سے لے آئیں کہ یہ ایک رسول اللہ کے ساتھ بلڈ ریلیشن تھا ان کا اور فیملی ریلیشن تھا، اور اس وجہ سے ان کا مقام ہے عظیم، تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے مقام معین کیا ہے اور امامت، وہ واضح نہیں ہوتا، کیونکہ پھر ایک خاندانی تاثر مل جاتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس طرف اشارہ بھی کیا ہے اپنے اس میں، یعنی اہل بیت سے انہوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر اہل بیت کا مقام نہیں ہم لوگ بیان کرتے تو حق بے جانب ہیں، چونکہ اس میں قبیلہ پرستی ظاہر ہوتی۔ اس طرح کی باتیں آپ کے ذہن میں بھی ہوگا، میں نام نہیں لیتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم اس بیت کو آ کر اس بیت کے وزن پہ معنی کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعمیر کروایا حضرت ابراہیم سے، کہ یہ بیت ہے، یعنی ایک نظام توحید کا مرکز ہے یہ، اس کے وزن پر اور اسی وزن کے اوپر بیت رسالت، بیت نبوت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اہل بیت نے جب بھی اپنا تعارف کروایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے جب یزید نے بیعت کا مطالبہ بھیجا اور والی مدینہ نے آپ کو اپنے دفتر میں طلب کیا، تو آپ نے اپنا تعارف کروایا کہ انا اہل بیت النبوہ، میں بیت نبوت کا فرد ہوں، بیت نبوت کا فرد۔ اب اس سے ہم یہ معنی سمجھتے ہیں کہ یعنی میں نواسا ہوں یا میں بیٹا ہوں یا میں نبی کے خاندان سے ہوں، اور اس میں لفظ اہل بیت النبوہ ہے، جیسے وہ بیت التوحید ہے، یہ بیت النبوہ ہے، یعنی ہاؤس آف نبوت آپ کہہ لیں، ہاؤس آف رسالت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا توحید کا، اس نظام توحید کی سرپرستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اب اس نظام توحید کو باقی رکھنے کے لیے، چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس ہاؤس کے ارکان معین فرمائے کہ یہ ہاؤس اور یہ نظام ان ارکان کے ذریعے سے چلے گا، قیامت تک ان کے توسط سے آگے بڑھے گا۔ یہ اللہ کا پیغام قیامت تک اس کو قائم یہ رکھیں گے، دین کو انہوں نے قائم رکھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی وہ من ذریتی، کہ اگر میں امام ہوں آج لوگوں کا، انی جاعلک للناس اماما، میں آج کے لوگوں کا، آج کی نسل کا امام ہو گیا ہوں، تو نسل تو یہاں ختم نہیں ہو جاتی، انسانیت تو جاری ہے، تو امامت ان کی ضرورت